اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله حمد و ثنا لائق اللہ دی ذات پاک ہے، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے حضرات میں تو قبل بھی ساتھی بیان کر رہے سن، میرے بعد مولانا یوسف رحمانی صاحب پسروڑی صاحب اور پھر آخر تے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، سارے ہی جماعت کے مشہور خطبا گئے رات تک اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اللہ قبول فرمائے اور توفیق دے۔ اللہ پاک بیگم کوٹ والے ساری جمعیت کے رفقا بغیر نام لکھن تو بغیر نام لین تو تمام احباب جنہوں نے اس کانفرنس کا سلسلہ جاری رکھن کا تہیا کیتا ہوا ہے،
اللہ پاک ان رفقاء اندر خلوص اور محبت پیدا کرتا ہے. اللہ مزید کرے اور ایک کم جاری رہے. حضرات تسی بھی آخر غور کرتے ہو کہ جنہ صحابہ دے بارے انیاں آیاتاں ہوندیاں نے انیاں احادیث دا ذخیرہ ہے انہوں دے بارے پھر اعتراضات کیوں؟ میں ایک دو شبے دور کرنے واسطے حاضر ہویا. اصل میں صحابہ دے بارے اور خصوصاً خلفاء ثلاثہ دے بارے کیوں اتنی بات ہوندی ہے؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ یہودی بھی ایک تاریخ ہے. یہودی یہ گل چاہتا ہے کہ اسلام بدنام ہو جائے. میں تھوڑی میں اس بات کا اعلان کرنا محترم قاری صاحب تشریف فرما نے اللہ پاک منتاں قبول کرے. جلدی بات سن لو. اگر خلفاء ثلاثہ یہودیت کے کہن تے انہاں دی زندگی مشکوک ہو جائے نعوذ باللہ، میں تانوں بڑے ادب تے احترام نہ کہنا اگر تین خلیفے تاریخ تو باہر کر دئیے تے تاریخ شروع کر کے دکھا دو. تین خلیفے اگر تاریخ تو باہر کر دیو، نہ غزوات، نہ فتوحات، نہ دینی کم، نہ تمکین فی الارض، نہ خوف کی جگہ پہ امن، کوئی کم ہے ہی نہیں. یہودی نے سوچا عبداللہ بن سبا کی اولاد نے کہ انہاں تینوں بدنام کیتا جائے. انہاں دے بارے جویں ساڈا حق ہے کہ اذان دا احترام کرنا، ایویں اذان والا دا حق بھی اذان مختصر کر لینا. ہاں جی میں گزارش کرنا بات سمجھیے دھیان نہ کہ تین خلیفے اگر تاریخ تو باہر کر دو کہ تاریخ ختم، اسلام دے ضابطے ختم، خلاف دے راستہ ختم، قانون مصطفیٰ ختم، حکومت ختم. اللہ پاک نے انہاں خلیفوں دے بارے کیا ہے؟ اللہ پاک دا قرآن ہے الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ دے قرآن نے بات کہی ہے کہ جدو یہ لوگ اقتدار کریں گے، جڑے اقتدار کر چکے نے، جنہوں نے اقتدار کر لیا ہے، انہوں نے اقتدار سے غور کرنا دلال کر دے. دلال تے ہوندے نے اقتدار دین لگے ہاں. جدو اقتدار ہو ہی جائے
حکومت کر رہی ہون سارے معاملے طے ہو گئے ہوں بولو دلائل دین دی لوڑ اور بولو تو صحیح نا ہوں تو اللہ دے فضل و کرم نال انہوں نے اقتدار کے بارے گزارش کرنا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے اے میرے محبوب جی جڑے تھوڑے مارا کھا رہے نے اقتدار کرن گے یہ کہو جہا کرن گے مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اللہ پاک نے فرمایا ہے انہاں دے قانون ہون گے یہ نمازاں دے قانون نافذ کرن گے یہ زکاتاں دے قانون نافذ کرن گے سننا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ کہ چنگے کم دسن گے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ برے کماں تو روکن گے کہ تجھے تے قرآن نے کیا کیا ہے سننا کے اندر تھوڑی جی بات ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وآمنوا من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا اللہ پاک کا وعدہ اب گل مکائی اچھے تھی اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے اے میرے محبوب جی میرا وعدہ جنہ لوگوں نال شرطاں دے نال من تبیدیہ بنا لو یا من بیانیہ بنا لو میرا موقع پورا ہو گیا انشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا ہے میرا وعدہ ہے مومناں نال میرا وعدہ ہے نرناہم فی الارض میں انہاں نو زمین دے خلیفے بناواں گا ہن وعدہ مومناں نالے وعدہ مومناں نالے وعدہ نیک بندیاں نالے اگر وعدہ مومناں نالے وعدہ نیک بندیاں نالے تے میں برملا کہنا کبھی مرتد خلیفے نہیں بن سکدے نعوذ باللہ کبھی بد عمل خلیفے نہیں بن سکتے اللہ نے وعدہ فرمایا اور اپنا وعدہ خلافی کردہ بولو اللہ پاک دے قانون نے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ پاک نے فرمایا ہے میں اپنا وعدہ خلافی نہیں کرتا حضرت قاری صاحب رب بندہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا وعدہ ہویا مومناں نال وعدہ ہویا نیک بندیاں نال جے ابو بکر نیک نہ ہوندا مومن نہ ہوندا اگر عمر نیک نہ ہوندے مومن نہ ہوندے اگر عثمان نیک نہ ہوندے مومن نہ ہوندے اگر علی نیک نہ ہوندے مومن نہ ہوندے کبھی خلیفے نہ بندے جے میں وعدہ انہیں کیتا ہے انہیں وعدہ پورا کیتا ہے پاکستان ذرا غور کرو میرے بھائی جان قرآن پاک خالص اور پڑھیا بھی اتوں جو تو بکری نے نہیں کھاتا گل دھیان نہ جڑا قرآن بکری کے پیٹ میں نہیں گیا مومن کے دلوں میں گیا ہوا آئیے سمجھیے اللہ پاک دے وعدے نے اللہ اپنے وعدے پورے کرن لگا بولو کسی کا محتاج نہیں انہیں یوسف علیہ السلام نے وعدہ کیتا کہ میں تینوں خوہ چوں کڈ کے اور تخت بٹھاواں گا وہ وعدے پورے انہیں موسیٰ نال وعدہ کیتا کہ تو دریا دیاں چھلاں دے اگے موسیٰ نو رکھ دے کہ نبی بنا کے تیرے کول ہونا میرا وعدہ ہے بولو رب وعدہ خلاف نہیں کرتا رب وعدہ خلاف نہیں کرتا انہیں وعدہ کر لیا کہ لا یستخلفنہم فی الارض اے میرے محبوب جی جن تیری امت دے نیک بندے تیرے کول موجود نے میں انہاں نال وعدہ کر لیا ہے انہاں نو خلافت دیاں گا وعدہ نیک لوگوں نال ہویا ہے اے دوجی گل سنت دے اندر عام طور تے مولوی رولا پاؤندے نے کہ ابو بکر بھی مومن سی جو میرے والا آندے سی لفظ سی بول دے نے آندے نے ابو بکر بھی مومن سی عمر بھی مومن سی
عثمان بھی مومن سی، لیکن نبی پاک تو بعد جی رسول کافی بج لکھیا نبی پاک تو بعد یہ دین تو پھر گئے۔ اج میں یہ دعویٰ کرنا چاہنا، دلائل پیش کرنا انشاءاللہ اور ثابت کرنا چاہنا۔ آئیے سنیے دھیان نال، اللہ پاک دے قانون دے ضابطے کی نے، یہ شیعہ نے جھوٹ بولے آئے، سننا دھیان نال۔ اللہ پاک دا قانون کی ہے، ما کان لنبی، توجہ میرے والا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ آقا نے فرمایا، توجہ ذرا میرے والا، آقا فرمانے نے مومنو سن لو، نبی پاک دے بارے بھی کیا اور مومنہ دے بارے بھی کیا ہے، کوئی مشرک مر جائے وہ دی بخشش دی دعا نہیں کرنی۔ بولو بولو بولو، جڑا مشرک مر جائے، بولو بولو، ان واسطے بخشش دی دعا گج کے کہو کرنی نہیں کرنی۔ اور تجھے تھا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو کی فرمایا ہے، محترم میاں جمیل صاحب جمعیت کے جنرل سیکرٹری اور دیگر خطبہ نظر آ رہے ہیں، اللہ سب دی محنت قبول فرمائے۔ دھیان میرے وال، اللہ پاک نے منافقین دے بارے کی کیا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة ولن يغفر الله لهم۔ آخر دے رب نے کیا ہے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے میرے نبی جی، کوئی منافق مر جائے تو بخش کی دعا نہیں کرنی ہے، کوئی مشرک مر جائے تو بولو بخش کی دعا نہیں کرنی ہے، کوئی مرتد مر جائے یہ وہی پوری دے بہ کے بخش کی دعا نہیں کرنی ہے۔ وہ اللہ حکم کرتا پیا ہے یہ دعا نہیں کرنی، یہ ادھر کی آندا ہے، والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا محبوب جی، مہاجرین تے انصار دو گروہ نے، مسکن دے لحاظ نال، اختلاف دے لحاظ نال نہیں، تفرقہ بازی دے لحاظ نال نہیں، مسکن دے لحاظ نال، اوصاف دے لحاظ نال۔ ایک گروہ مہاجرین ہے، ایک گروہ انصار ہے۔ مہاجرین کی نے اولئک هم الصادقون، اللہ آندے نے جڑے مہاجرین نے سارے سچے نے۔ دوجا ٹولا انہوں نے پیچھے ڈوے آتا وہ انصار دا ہے، اللہ آندے نے اولئک هم المفلحون۔ آقا فرماندے نے دوجا ٹولا انصار دا کامیاب ہے، کہ تیسرا ٹولا دونوں دے بارے کی آکھے۔ تیسرا ٹولا جڑا اور ٹولے دا ایمان پرکھن واسطے معیار پیش کرنا چاہنا، جڑا تیسرا ٹولا ہے، تیسری جماعت ہے، یہ جماعت قیامت تک جاری رہنی ہے، یہ دنیا جاری رہنی ہے۔ ذرا توجہ نہ گل سننا، رب بندہ تیسرے لوگ جڑے پچھوں آنے والے نے، من بعدہم، جڑے مہاجرین جڑے صحابہ دی عظمت کے دیوانے نے نا، انہوں پتا میں کی کہہ رہا، پوچھو قاری صاحب نو، دیگر خطباء نو، کہ کنے مشکل مسائل حل ہو گئے نے اس قرآن مجید کے آیت کے غور۔ اللہ دا والذین جاؤوا من بعدہم، جڑے ان ٹولیاں تو بعد آن، وہ کی کرن، بس اے گل کہنی، جڑے ان تو بعد آن وہ کی کہن،
وہ مہاجرین دے بارے کی عقیدہ رکھن یہ ہے تو انہوں واسطے بھی نا جنہ نے صحابہ تو بعد آنا ہے. اور بولو جدید سے سارے یہ ہے تو انہوں واسطے بھی نا جڑے صحابہ تو بعد ہون. رب بندہ وہ کرن کی ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان. آقا فرماندے نے جڑے بعد وچ ہون وہ مہاجرین تے انصار دی خاطر اللہ کو معافیاں منگن انہاں واسطے گناہاں دیاں معافیاں منگن. ادھر قانون کی ہے مشرک مر جائے تے دعا کرنی جائز نہیں. بولو 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 مشرک مر جائے دعا کرنی جائز نہیں. مرتد مر جائے دعا کرنی جائز نہیں. مغفرت دی بولو پھرتی مر جائے دعا کرنی جائز نہیں. صاف صاف کہہ رہے ہیں مشرک مر جائے دعا کرنی جائز نہیں. منافق مر جائے وہ قبر سے جا کے دعا کرنی بھی جائز نہیں. ادھر لاندا جائز نہیں ادھر لاندا دعا کرنی ہے. معلوم ہوا جڑے مہاجرین تے انصار نے کوئی بھی مشرک نہیں کوئی بھی بدعتی نہیں کوئی بھی منافق نہیں کوئی بھی غیر مومن نہیں. یہ قرآن پاک کا تضاد ہوئے گا. بات سمجھیے دھیان نال. اللہ پاک کا قرآن کی کہہ رہا ہے یہ دلیل لمبی تھوڑی جی بات ہے. آقا نے فرمایا محبوب جی میں تمہیں پوچھنا چاہنا. تمہیں پوچھنا تسی عام کام کرنا ہوئے کنوں پوچھتے ہو؟ غیر معتبر بندے نو کہ معتبر بندے نو؟ اللہ پاک نے محبوب نو کی آخیا ہے آ سننا دھیان نال میرے محبوب جی جنگ عہد وچ غلطیاں ہو گئی نے. جنگ عہد وچ تیرے مجاہدین کولوں غلطیاں ہو گئی نے تے توں کی کرنا ہے فاعفو عنہم ہونا تے درگزر کرنی ہے. کہ اللہ نے آپ بھی آخیا قاری صاحب عفا اللہ عنہم انہوں اللہ نے بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ نے بھی مجاہدین دی غلطی معاف کر دیتی ہے میرے محبوب جی. کہ فاعفو عنہم تساں بھی معاف کرنا ہے. دوسری گل واستغفر لہم ان واسطے میں تو معافیاں منگنیاں نے. توجہ میرے وال قرآن اگر قرآن منو تو میں گل کرنا پیا. جی ہاں ادھر اللہ نے کیا کہ قاری صاحب سننا اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے میرے نبی محترم ادائی سننا اے میرے محبوب نبی یہ بات یاد کر لو کافراں نال جہاد کرنا ہے کہ منافقاں نال واغلظ علیہم انہاں نال جہاد بھی کرنا ہے کہ غصے نال ویکھنا ہے تاکہ ہر کا حد تو بھاگ آ جان. غصے نال ویکھنا ہو کناں نال کناں ول منافقاں ول کافراں ول بولو غصے نال ویکھنا ہے. یہ نبی نے صحابہ دے بار رب نے کیا فاعفو عنہم تیرے سارے شبہ دور ہو جان. مینو قرآن نے بادشاہ بنایا انشاءاللہ سارے شبہ قرآن کو دور کرنا چاہنا. آئیے سمجھیے دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا محبت سے پیار دیا باتاں لڑنا چھڑ دیو. آج اہل حدیث کول اہل حدیث ماشاءاللہ لڑتے نہیں سمجھاندے نے رب دا قرآن.
اللہ پاک نے فرمایا ہے اے میرے محبوب جی انہاں والوں در گزر کر لینی ہے، دیکھو کم پہ گئے مشاورہم فی الامر، انہاں نال مشورہ وہی کر لیا کرنا ہے۔ اٹھنا چاہنا، سوال کرنا چاہنا منافقاں دے بارے، کافراں دے بارے، مرتداں دے بارے، واغلظ علیہم اور صحابہ دے بارے فاعف عنہم۔ تیسرا جواب آج صرف قرآن کو، یہ دیکھو قرآن مندا ہوا اللہ ہدایت دے گا۔ تیسرا جواب، کیونکہ میں بس زبانی کا خیال نہیں، آئیے سمجھیے۔ تیسرا جواب، اللہ دے نبی دی حیثیت کی ہے پتا؟ اللہ دے نبی دے بڑے اوصاف نے، لیکن اللہ پاک نے خاص صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ نبی وہ ہوندا ہے جدی ہر پیش کوئی سچی ہوگی، جدی کوئی سچی ہوگی وہ نبی نہیں ہوتا۔ کوئی پیش کوئی تے کافر نہیں ہوتی ہو سکتی۔ نبوت کا خاصا ہے توجہ میرے ول کہ کوئی پیش کوئی جھوٹھی نکلے ہی نہ، کیونکہ ٹھیک ہے نا، جو نبی پاک نو مبشر نہیں منتا وہ دین دے ادھے حصے دا منکر ہے۔ شیخ الحدیث مولانا آدم تشریف فرما نے مبشر دا تعلق پورے حشر و نشر نہ، حشر نشر نہ، حساب و کتاب جنت دوزخ جنیاں چیزاں نے یہ تعلق مبشر نہ۔ جو نبی دی صفت مبشر دا منکر ہے، خوشخبری دینے والے کو وہ ادھے دین دا منکر ہے۔ برملا کیا قرآن دی علماء نو گواہ بنا کے آخ رہے ہیں، نبی پاک نے مبشر جنوں نبی جنتی کہہ دے کدی دوزخی نہیں ہو سکتا، اور جنوں نبی دوزخی کہہ دے کدی جنتی نہیں ہو سکتا۔ ایک قانون یاد کر تاکہ شبہوں کا جواب، توجہ میرے وقت میں گزارش کرنا چاہنا، جی ہاں جنوں میرا مصطفیٰ کہہ دے صلی اللہ، زور دی کہا کوئی گل نہیں، اصل خطاب تے محترم قاری صاحب کریں گے، میں تہاڈا تابعدار ہاں۔ اچھا باتاں سن لو، اللہ پاک دا قانون ضابطہ کہہ رہا ہے میرا تے تیرا نبی مبشر ہے۔ آپ تشریف فرمانے کمرے وچ غلام گیٹ کے کھڑا کیتا ہے، غلام گیٹ کے کھڑا کرنا جائز ہے نا؟ کوئی مولوی نال بندہ بھالے ہو جائے بڑی ٹور نے مولویاں کی توجہ میرے بھائی، گیٹ کے غلام کھڑا ہے، غلام بخاری شریف۔ آپ کمرے جنے فرمایا کسی نو نہیں آن دینا میری اجازت تو بغیر۔ حضور ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں آیا۔ اچانک ابو بکر آ گئے، کہو رضی اللہ، کہنے لگے میں حضور نو ملنا ہے۔ غلام آنا حضور ٹھہر جاؤ، اجازت طلب کرا۔ عرض کی محبوب جی پہلا ساتھی ابو بکر آ گیا، آپ نے فرمایا انہوں آن دے، نالے انہوں آندیاں ننگدیاں کہہ دے فبشروا بالجنہ،
خدا کی قسمیں کہیں حدیث اور ساڈے اسٹیج سے علماء کی کھیل بیٹھی ہے، بیان کرنے والے، لکھن والے، پڑھاؤ والے. آپ نے صاف کیا، انہوں کہہ دے فبشرہم بالجنہ، انہوں آخ دے تینوں خوشخبری ہے نبی والوں جنت دی. نعوذ باللہ کہ ابو بکر نو اعلی مومن نہیں مننا کہ نبی دی نبوت دا تو منکر ہے. جنتی رکھیا ہے اج ابو بکر بیٹے نے ترتیب کی دی جا رہی ہے. اتو قدرتی عمر بن خطاب بھی آ گئے، اجازت چاہی، آپ نے فرمایا انہوں بھی آن دے کہ نالے کیا دے فبشرہم بالجنہ. اونجی لیٹے رہے، آپ ہلے نہیں، حرکت نہیں آئی. ایسی گلا یاد کر لو، کسی بزرگ مل جا تے کوئی سیدھا آ کے بولے نہ تے آخو بڑا متکبر ہے، وہ تاری تربیت بھی کرنی ہے. نبی پاک کہہ دو صلی اللہ کونجی لیتے رہے، ہلیا نہیں، نہ ابو بکر وری نہ عمر وری. آپ نے فرمایا کہ عمر کے نوں بھی جنتی خوشخبری ہے. اجے بیٹا ہی نے اچانک عثمان غنی بھی آ گئے. کنہ دے بارے میں گل کر رہا تھا، چوتھی شخصیت کے بارے بہت کچھ ہو سکتا ہے، وقت کی قلت. آ سمجھ گیا چینل. عثمان غنی آئے، آپ نے بہت جلدی کپڑے کنجے، حرکت کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ. کئی کارکن سنگیلو ہوں نے، اور بولو تو صحیح نا، کئی کارکن انچٹ بھی ہوں، قصیدہ اپنی اپنی. نبی پاک نو پتا سی عثمان بڑے حیا والا ہے، انہیں میریاں پنڈلیاں ننگیاں ویکھ کے اندر نہیں آنا. میں قربان جاواں جس عثمان کولوں نبی بھی حیا کرے، جس عثمان کولوں ملائکہ بھی حیا کرن، اج اینوں کیوں نہیں حیا آوندا؟ اتنی شرم محسوس ہوئی کہ بیٹھ گئے. فرمایا میرے عثمان نو بھی کہہ دو فبشرہ بالجنہ. عبداللہ کہندا ہے رب دی قسم اٹھا کے کہنا، جو ابو بکر دی ایمان تے شک کردا ہے، جو عمر دے ایمان تے شک کردا ہے، جو عثمان دے ایمان تے شک کردا ہے، جو انہاں دی صداقت تے شک کردا ہے، جو انہاں دی امانت تے شک کردا ہے، جو انہاں دی روایت تے شک کردا ہے، جو انہاں دے معاملات تے شک کردا ہے، جو انہاں دے عقیدے تے شک کردا ہے، وہ نبی دی نبوت تے شک کردا ہے. بس وآخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
صففا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صلى الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھک گئیں پاؤں تلے اوڑھ کر نکلے جو دین محمد کے گریم اور ذرہ ذرہ ہو گیا معمور جلوے توحید سے شمع محفل جب بنی آیات قرآن حکیم شمع محفل جب بنی آیات قرآن حکیم اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلا کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے جناب صادر گرامی قادر سی وقار علماء کرام بزرگ دوستوں عزیزوں جتنے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات محترمات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف اور صرف اپنے راضی ہونے واسطے اللہ اس محبت نو پیار نو
جناب دے تشریف لانے نو علماء کرام دے حاضر ہونے نو مجھ فقیر دی حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ اندر بارگاہ رفیع اندر اس جگمگ جگمگ جھلمل جھلمل کھڑی ہوئی بہار نو میرے علامہ احسان الہی وحید شہید رحمت اللہ علیہ دے آباد چمن نو اللہ اپنی بارگاہ جلیلہ اندر منظور و مقبول فرمائے. دوسری ماشاءاللہ عظمت صحابہ کرام دیا عظمتاں دیا گفتگو تقاریر مواعظ حسنہ سنتے چلے آ رہے ہو رات دیر تک انشاءاللہ سنو گے اللہ دی رحمت نال. اور اس کانفرنس نو اللہ نے تا قیام قیامت تمام عطا فرمانا ہے. انشاءاللہ قیامت تک سنتے چلے جاؤ گے اللہ دی رحمت مہربانیاں نال. بات سے دیکھ ہے کہ اس تھوڑے دیر وقت کے اندر میں جو بات عرض کرنے دے ارادے نال ہاں جو ملک دیا تتیاں خواواں تے تتیاں فضاواں تسی دیکھ دے محسوس کر دے ارباب حل و عقد نے اس بات کو محسوس کیتا انتظامیہ نے مقررہ نے محسوس کیتا حکومت نے محسوس کیتا اور دیگر جو بھی سارے ادارے حساس ادارے نے سارے نے محسوس کیتا کہ انج نہیں ہونا چاہیے. خان میں بھی یہ چاہنا ہاں کہ نہیں ہونا چاہیے. ملک کے اندر افراتفری ملک کے اندر فرقہ واریت ملک کے اندر جھگڑے ملک کے اندر قتل و ریزی ملک کے اندر خوریزی ملک کے اندر فسادات روز روز کی بدامنی روز کی بدامنی اس چیز کو ختم ہونا چاہیے ہے. مگر بنیاد کے اندر دیکھنا یہ ہے اور میری یہ بات نوٹ کرے میری انتظامیہ اللہ کے فضل نال میں جو بات عرض کرنا خاص بحیثیت ذمہ دار ہونے سکے دے اور اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے اس افراتفری نو ختم کرنے کی اکو راہ روز اول تو آخر تک ہے کہ کوئی اٹھنے والی سبب صحابہ اہل بیت اعظام کی شان کے اندر گستاخی نہ کرے. بولو بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات. کوئی اٹھنے والی سبب صحابہ اہل بیت اطہار دی شان اندر بد زبانی بد کلامی اپنی تقریر اندر کانفرنس اندر مجلس اندر اداکاری دی آڑ اندر کسی مجمع دے اندر کسی امام باڑے دے اندر کسی جلسے دے اندر کسی جلوس اندر کسی جگہ پہ بھی کوئی آدمی بد زبانی نہ کرے. بولو بھائی کوئی آدمی بد زبانی بولو بھائی کوئی آدمی بد زبانی ملک کے اندر یہ تقریر تے پابندی لگے یہ تحریر تے پابندی لگے یہ کتاباں چھپن تے پابندی لگنی چاہیے ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کسی ایک صحابی جلیل القدر صحابی تابی تبا تابعیت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ مجمعین بنات سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی ایک کے خلاف بات زبانی نہیں ہونی چاہیے. میاں جی جو عام طور پہ بات میرا میں ذخر اندر بات بجائی گئی جو بات کہی گئی جو بات بیان کی گئی جو ملک کے اندر بات مشہور ہوئی وہ ایک ہے کہ صحابہ آپس کے اندر لڑتے جھگڑتے رہے انہوں نے اختلافات رہے. صحابہ ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرتے سن صحابہ ایک دوسرے کو نہ منتے سن. معاذ اللہ علی صحابہ نو نہیں منتے سن صحابہ علی نو نہیں منتے سن. حسین صحابہ کرام نو کر کے جاواں گا انتظامیہ لکھا کر کے جاواں گا اللہ نے بطلار سکورٹی والے بتا کر کے جاواں گا میرے دینوں سمجھا کر کے جاواں گا اپنے پرایا نو سفر کر کے جاواں گا. میں عرض کرنے والا تھا روحانواؤں بینہم ذرا محبت تو فرما کے جھلکاری لاوے ذرا کہتا روحانواؤں بینہم بولو ذرا روحانواؤں یہ بولیے ذرا روحانواؤں میرے دن ساری اللہ زبان سارے میرے اجازت دے کہ سارے کی زبان کھلے ذرا بولو محبت روحانواؤں بینہم بولیے ذرا روحانواؤں بینہم سبحان اللہ. صحابہ آپس کے اندر روحانواؤں بینہم ابو بکر والی روحانواؤں بینہم عثمان والی روحانواؤں بینہم عمر والی روحانواؤں بینہم
بینہم، صحابہ سارے رحماء بینہم. اللہ کے فضل والد کو میرے میرے پاک بھائی قرآن کے رحماء بینہم، اللہ عرش پہ فرمانے رحماء بینہم، میرا نبی فرمانے رحماء بینہم، صحابہ فرمان رحماء بینہم، ازواج مطہرات کے تشریف جان والا حقی روح حقی اکر حقی بہن اللہ کے فضل والد کے صحابہ پس اندر رحماء بینہم، سارے دا سارا مجمع کھڑے رحماء بینہم. بولیے ذرا بولیے کھول کر کے بولیے رحماء بینہم. بولو محبت وال صحابہ پس اندر رحماء بینہم. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہماری کسی دشمن نے اڑائی ہوگی؟ کون کہتا خیر صدیق سے جدا صدیق علی سے جدا؟ کون کہتا فاروق علی سے جدا علی فاروق سے جدا؟ کون کہتا عثمان علی سے جدا علی عثمان سے جدا؟ ایک ہی بات اب کرنے رحماء بینہم. انشاءاللہ دیر تک قاری عبدالحمید کا بیان گونجتا رہے گا دلوں میں. رحماء بینہم، محبت سے کہو رحماء بینہم. رحمت کے اندر باہر رہو رحماء بینہم. رحماء بینہم بولیے ذرا رحماء بینہم بولیے ذرا رحماء. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر عمر عشاء کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلے. حضرت علی سے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں علی تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت علی فرماتے ہیں مناسب رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اگر رشتہ مناسب سمجھ میں آیا تو شادی بھی ہو جائے گی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور انتظار میں کوئی رشتہ مناسب سمجھ میں آئے کیوں نہ فاطمہ کے متعلق پیغام دے دیا جائے. حضرت علی فرماتے ہیں رشتے داروں تو خانے والوں کون چنگا جگہ علی کے رشتے کی بات کرے، دوسری بات کرو تو بات بن جائے گی. علی نو رشتے دار نظر آئے، ابو بکر عمر نظر آئے، ابو بکر عمر نو رشتے دار نظر آئے تو چھوڑا علی نظر آئے. بولو رحماء بینہم، بولو ذرا رحماء بینہم، بولیے ذرا رحماء بینہم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کا دروازہ کھٹکھٹایا، ٹکر باب ہوا، حضور نے دروازہ کھولا اور جی آیا اور ہنے سے نماز پڑھ کر کے گئے ہو، ہنے میرا ویر ابو بکر عمر کی وہ نظر آ گئے ہو. حضرت ابو بکر فرما میرے محبوب سے رشتہ لے کر کے آئے. میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جی لے کر کے آئے، بولو بھائی جی لے کر کے آئے، بولو بھائی بولو کہ سمجھ آ رہی ہے تو مٹی دیا مورگا بولو بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. بولو ذرا رحماء بینہم. میرے پیغمبر فرماتے ہیں کیسے کا رشتہ لے کر کے کہا کس کا رشتہ کس لیے؟ اور میں علی کا رشتہ فاطمہ الزہرا کے لیے آئے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں رشتے داروں تم میں سے رشتے دار ہو تسی خود رشتے دار ہو جڑے مورن جو کے نہیں ہو، جڑے مورن جو کے نہیں ہو. میرے پاک پیغمبر فرمان صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مورن جو کے نہیں ہو، علی فرمان جڑے مورن جو کے نہیں نے. سبحان اللہ. پر میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا اتنے تک جبریل کے پرانی پر پراخت سنائی گئی اور میں میرے پیغمبر جنہیں تسی آختے ہو کہ رشتے دار ہیں جڑے مورن جو کے نہیں نے. علی نے بھی ایسے کر کے کھلیا کہ مورن جو کے نہیں نے، تسی بھی خواہ دیو کہ مورن جو کے نہیں نے، خدا بھی خواہ دے محبوب مورن جو کے نہیں نے. میرے پیغمبر علیہ السلام سبحان اللہ. غور سے ذرا غور سے شانے سے آتا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر خدا کا حکم آ گیا ہے، جبریل حکم لے کر کے آیا ہے. اللہ نے فرمایا ابو بکر ان کے رشتے دار تیرے مورن جو کے نہیں نے، جبریل نے خواب ہے تیرے مورن جو کے نہیں نے، میرا نبی بھی یاد ہے تیرے مورن جو کے نہیں نے. اور میں ابو بکر عمر مبارک کو اللہ نے اس رشتے کو آسمان میں اترایا، اس رشتے کو ابو بکر عمر نے من کر کے پسند فرمایا، جبریل نے پیغام لے کر کے پسند فرمایا. سیدہ عائشہ صدیقہ
نے مسکرا کر کے پسند فرمایا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے سر میں ہاتھ رکھا, فرمایا فاطمہ بیٹی کا رکھنے کا دم دیا ہو دیا, محمد تینوں اپنے کلیجوں کدی الگ نہ کرنا. اللہ کا حکم آ گیا ہے. ابو بکر نے رشتہ مانگ کر کے پسند کیتا ہے, خدا نے حکم فرما کر کے پسند کیتا ہے, جبریل نے پیغام لے کر کے پسند کیتا ہے, عائشہ صدیقہ نے مسکرا کر کے پسند کیتا ہے, میرے ابے نے ہاں کہہ کے پسند کیتا ہے. بیٹی تو کہے تیرے تیرا علی کا رشتہ کر دے. اللہ اکبر. سیدہ نے سر جھکایا. میرے نبی نے فرمایا رشتے داروں جاؤ تہاڈی گل میں رشتہ منظور ہے, مگر رحماء بینہم رحماء بینہم. غلط طاقتے میں جھوٹ بلایا, جھوٹیا میں جھوٹیا باتیں کی گیا. اصل بات ہے کہ رحماء بینہم, دونوں بولو رحماء بینہم. میرے علی رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی دونوں بولو رضی اللہ تعالی. میرے علی رضی اللہ تعالی کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کا انتقال ہویا, انتقال قریب آیا. سیدہ فاطمہ الزہرا کی چارپائی رکھی ہوئی. حضرت علی اگے عرض کر دیا نے محبوب علی میرا دل دینے کرتا سی کہ تہاڈی نوکری تہاڈی خدمت کے اندر فاطمہ دے اور شاہ گزر جاندے, مگر اللہ نو منظور ہے کہ فاطمہ کے ساتھ چلتے نظر نہیں آ رہے. علی جو میرے کو کوئی کمزوری رہتی ہوئے کہ اللہ واسطے معاف کر چڑے ہو. حضرت علی دی آنکھوں میں کرنا صبح ہے اور میں فاطمہ دل تھوڑا نہ کر, اللہ تیرو شفاعت فرما دیں گے. اور میں علی جی میرے بعد میرا جنازہ رات نو اٹھانا دن نہ اٹھانا. اگر تسی نکاح کرنا چاہو تو میری بہن سیدہ زینب کی بیٹی امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما امامہ نال نکاح کر لینا. حضرت علی چپ ہوئے. میرے پاس پیغمبر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر سبوں لگی ہوئی طاقت نگاہ صحابہ کرام رضوان اللہ رحمت ہوئی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازے میں آئے ہوئے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازے کے ساتھ حد نگاہ جو صحابہ سبق اس سمے نظر آ رہی تھی. بتائیے اگر حضرت علی سے صحابہ کا اختلاف تھا تو فاطمہ الزہرا کے جنازے کے ساتھ کون لوگ آئے تھے؟ یہ طاقت نگاہ آخر تک جو سمے در سمے قطار لوگ نظر آ رہے تھے. کہیے یہ صحابہ محمد رسول اللہ کے جو رہنما میں نہ ہوتے. حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں صحابیوں سارے نظر آ رہے ہیں, ابو بکر نظر نہیں آ رہے. اندھیرے کی وجہ سے ایک صحابی اشارہ کرتا ہے تیسری سامنے حضرت ابو بکر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سبحان اللہ. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں. حضرت علی نے جا کر کے بازو پکڑ لیا, فرمایا علی ابو بکر آؤ, ابو بکر آؤ, آ کر کے فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھاؤ, آ کر کے فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھاؤ. اس سامنے حسین موجود ہے, حسن موجود ہے, عباس موجود ہے, عبداللہ بن عباس موجود ہے, اور دیگر رشتے دار موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں مسلح پر, یہ بھی آگے کھڑا کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر بلواتے ہیں علی بیوی آپ کی, بچوں کی والدہ, آپ کے بچوں کی والدہ, آپ جنازہ پڑھائے, آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ جنازہ پڑھائے. حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر دو ہی کام ہے اس سب کے, ایک دنیا کا اور ایک دین کا. دنیا کا امام اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو ہمارا امام بنا کر کے گئے. جو امام دنیا میں ہے وہی دین کا ہے. آپ ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں, آپ ہمارے دین کے بھی امام ہیں. آپ کا حق بنتا ہے فاطمہ کا جنازہ پڑھائیے. میں پوچھتا ہوں اصل نے کیوں نہ کہا بابا ابو بکر کو کیوں کہہ رہے ہو؟ حسین نے کیوں نہ کہا بابا ابو بکر کو کیوں آگے کر رہے ہو؟ عباس نے عبداللہ بن عباس نے کیوں نہ کہا ابو بکر کو کیوں جنازے کے لیے کہہ رہے ہو؟ معلوم والو خماؤ بین رہو آپس کے رحماء بینہم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زینب بنت زینب
سیدہ زینب میرے پاک محمد کی بڑی بیٹی زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ، ان سے بڑی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب کی بیٹی امامہ کے ساتھ حضرت علی نے نکاح فرمایا، حضرت علی نے زینب کی بیٹی کے ساتھ نکاح فرمایا۔ تو بتائیے سیدہ زینب حضرت علی کی کیا ہوئی؟ بولو بھائی بولو، کی لگیا؟ ساس محترمہ، بولنے کے لیے میں بولو ساس محترمہ، ساس کا منظروں موت ہے، ساس کا منظرہ موت ہے۔ جگہ بندہ ساس کی عزت نہیں کرتا، موت کی عزت نہیں کرتا، میرے پیغمبر نے فرمایا تیرے تین باپ، ایک تیرا استاد اور دوسرا تیرا سسر اور تیسرا باپ جس نے تجھے جنا، سبحان اللہ، تیری تین ماں، ایک استاد کی بیوی اور دوسرا جناب میرے پیغمبر نے فرمایا اصلی والدہ جس نے تجھے جنا، اور وہ والدہ جس نے تجھے بیٹی کا نکاح دیا۔ سیدہ زینب حضرت علی کی ماں ہوئی، اور سیدہ امامہ سے آپ نے نکاح کیا۔ جو حضرت سیدہ زینب کو میرے پاس پیغمبر کی بیٹی نہیں مانتا، کیا سیدہ زینب کا کیا کرتا ہے؟ معاذ اللہ، وہ علی کی ماں کو گالیاں دیتا ہے، علی کی والدہ کا کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپس میں رحماء بینہم، بولیے ذرا رحماء بینہم، پھر بولیے رحماء، پھر بولیے رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 8 شادیاں کی، یہ کے بعد دیگرے 8 شادیاں ہوئی حضرت علی کی۔ 8 شادیوں سے میرے علی کو اللہ نے 18 بیٹے اور 15 بیٹیاں عطا فرمائی۔ کتنے بیٹے؟ کتنے بیٹے؟ 18 بیٹے۔ کتنے بیٹے؟ اللہ نے 18 بیٹے اور 15 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت علی نے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، تیسرے کا نام محسن رکھا، چوتھے کا نام محمد رکھا، پھر بیٹا ہوا اس کا نام صدیق رکھا، پھر بیٹا ہوا اس کا نام عمر مرتبہ ثانی رکھا، پھر بیٹا ہوا عثمان رکھا، پھر بیٹا ہوا بلال رکھا، پھر بیٹا ہوا عبدالرحمان ثانی رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی اسی طرح، پہلی بیٹی کا نام زینب رکھا، پھر ہوئی ام کلثوم رکھا، پھر بیٹی ہوئی عائشہ رکھا، پھر بیٹی ہوئی حفصہ رکھا، پھر بیٹی ہوئی جویریہ رکھا۔ میرا اعتراض ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان میں ترتیب کیوں رکھے؟ یہی بات اس دور کے صحابہ نے بھی پوچھی، علی جی آپ نے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر کیوں رکھے، عثمان میں ترتیب کیوں رکھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس ترتیب کو خدا عرش پہ پسند کرے، جس ترتیب کو محمد عرش پہ پسند کرے، علی کیوں نہ پسند کرے؟ علی اسی ترتیب کو پسند کرتا ہے جو خدا عرش پہ پسند کرتا ہے، محمد عرش پہ پسند کرتا ہے۔ اسی ترتیب سے حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام حسن، حسین، محسن، محمد کے بعد ابو بکر، عمر، عبدالرحمان ثانی، عثمان ثانی، عبدالرحمان ثانی، بلال رکھے۔ حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رکھے۔ حضرت حسین نے اپنے بیٹوں کے نام علی اصغر، علی اکبر، یہ ذاکر، چھوٹے ذاکر، بڑے ذاکر، یہ سارے کے سارے بیان کرتے ہیں۔ علی اصغر آیا، علی اکبر آیا، مگر نہیں کہتے کہ پہلے بیٹے کا نام علی اکبر کا نام صدیق تھا، علی اکبر کا نام عمر تھا، اور علی زین العابدین کا نام عثمان تھا، زین العابدین کا نام عثمان تھا۔ آپ حضرات ہمیشہ یہ تو سنتے رہتے ہو کہ فلاں سرخند مجلس پڑی، فلاں بریلوی مولوی نے بیان کیا، فلاں ذاکر نے، چھوٹے ذاکر، بڑے ذاکر نے بیان کیا، مگر کبھی آپ نے یہ نہ سنا ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جانے والوں میں اللہ اکبر ابو بکر بن علی بھی تھا، کوئی کہے گا عمر بن علی تھا، کوئی کہے گا ابو بکر بن حسن تھا، کوئی کہے گا عمر بن حسن تھا، کوئی کہے گا ابو بکر بن حسین تھا، کوئی کہے گا عمر بن حسین تھا۔ اللہ اکبر۔ جس ترتیب کو خدا عرش پہ پسند کرے، نبی عرش پہ پسند کرے، بیٹیوں کے نام بھی اسی طرح حضرت علی نے رکھے۔ اپنی بیٹی کا نام اگر زینب ہے تو وہی زینب بھی میرے محمد کی بڑی بیٹی کا نام ہے، اگر ام کلثوم ہے تو وہ بیٹی بھی میرے محمد کی ام کلثوم کا نام ہے۔ پھر رکھا تو عائشہ رکھا، پھر رکھا تو حفصہ رکھا، پھر عائشہ ثانیہ رکھا، پھر جویریہ رکھا، میمونہ رکھا۔ وہ انعام جو میرے محمد کا پسندیدہ ہے، وہ انعام جو اللہ کے پاس پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے نام سے، وہ انعام حضرت علی نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے رکھے گی کہ دشمنوں کے نام رکھنے چاہیے، دشمنوں کے نام دشمن کلے کہہ کر رکھنا چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مان لیا جاتا ہے کہ دشمنوں کے نام رکھے جائیں،
مگر یہ ہوگا کہ آپ پہلے بیٹے کا نام فرعون رکھو، دوسرے کا نام ابو جہل رکھو، تیسرے کا نام ابو لہب رکھو، اور روز ان کی پٹائی پہ روز چھتر مارو رکھو، ابو جہل چھتر مار رہے آؤ تو وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ اور میری قوم کو شور کرو آئے گا گل سمجھنے کا بے اللہ ہی جانتا ہے. میرے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کنڈی میں جا گئے، مگر اللہ خود پر قاری عبد الحمید کی بات کون سمجھے؟ اللہ اپنی رحمت عمل کی توفیق عطا فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بولیے ذرا، رحماء بینہم رحماء بینہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال. کتنے سال؟ پھر بولو کتنے سال؟ آپ اس وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، علی خاندان نبوت کے ساتھ سلسلہ منقطع ہوا. میرے پاک پیغمبر کے پاس ہونے کے بعد حفصہ بیوہ تو ہوئی، مگر اللہ نے فرما دیا نبی کی بیویاں کسی کے ساتھ نکاح نہ کریں گی. نبی کے بعد نبی کی بیویاں کسی کے ساتھ نکاح نہ کریں گی. اگر نکاح کرنا جائز ہوتا تو میں علی حفصہ کا نکاح آپ سے کرتا. بولیے بولیے سبحان اللہ. رحماء بینہم، حفصہ کا نکاح کس سے کرتا؟ علی سے کرتا. مگر خاندان نبوت سے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے. اسی طرح یہ خاندان نبوت سے سلسلہ باقی رہتا. حضرت علی فرماتے ہیں کوئی خرچہ نہیں ہے، میں اپنی بیٹی ام کلثوم حسین سے چھوٹی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ حضرت علی کا نکاح کر دیا. وہ سمجھ آتی ہے میری بات بھائی؟ بات مشکل چھیڑ لی اور آپ خبرات کو سنتے سنتے ماشاء اللہ ذرا سنتے سنتے ہم کھڑا کرو نہ جائے خیر میرے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی یاد کرو گے میرے علامہ شہید کہا کرتے تھے نا، کبھی یاد کرو گے. ہم وہ تو لکشمی ان کے جوتے اٹھانے والے ہی نوکر لوگ تھے اس سب کے، مگر یہ خیر کبھی اس کو بھی یاد کرو گے. اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا. بولیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا. اصول کافی والے نے ثواب سنوادا باپ باندھ کر کے لکھتا ہے سب پروں پر جمعہ اتنا لینا. سب سے پہلا نکاح جو ہم سے لیا گیا وہ ام کلثوم کا تھا، جو حضرت علی نے سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کیا. رحماء بینہم، بولیے رحماء بینہم. پھر بولو رحماء بینہم. پھر بولیے دوستو رحماء. حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا. حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا. بولیے حضرت عمر کے دور میں لوگ سے بولو ایران فتح ہوا. پھر بولیے حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا. اسی وجہ سے ایرانی مورخات تک لکھتے رکھے، ہم کو بدلے لیتے رکھیں گے جو ایرانیوں کو عمر کے دور میں سلاح کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایرانی دور ایران فتح ہوا. ایران کا علاقہ یہ سجر فتح ہوا. جب سجر کے بادشاہ کے خمانے غنیمت کے دے لگے، جو سونے اور چاندی کے مقیدے میں پینے دے لگے، جہاں نوبل کسرا کے تاج اور کسرا کا تاج رکھا گیا، جہاں 20 سے زنجیر سونے کے ساتھ باندھا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کے دور میں 3 شہزادیاں جناب حسنہ جناب حسین اور شہزادوں، یہ 3 شہزادیاں ایران کے بادشاہ کی لڑکیاں مال غنیمت کے طور پر مدینہ میں آئی. یہ 3 لڑکیاں ایران کے بادشاہ کی مال غنیمت کے طور پر مدینہ میں آئی. حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت راس الخلافہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں عوام بیٹھ جاؤ، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے. دیکھتے رکھو مال غنیمت تقسیم ہوتا رہا. حضرت عمر فرماتے ہیں ایران کے بادشاہ کی 3 لڑکیاں آئی ہے،
ان 3 لڑکیوں کا نکاح اس طرح کیا جائے گا کہ لڑکی کا نام علی لے گا اور لڑکے کا نام میں لوں گا، پھر لڑکی کا نام میں لوں گا، لڑکے کا نام علی لے گا، پھر لڑکی کا نام ہم دونوں لیں گے، لڑکے کا نام عوام لوگ رحماء بینہم، بولیے رحماء بینہم۔ وہ کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہماری کسی دشمن میں لڑائی ہوگی؟ حضرت علی مسکرا کر بناتے ہیں شہر بانوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ پہلی لڑکی شہر بانوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت عمر بناتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہوگا بولیے؟ حسین ابن علی کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں جو حسین کو نہیں مانتا وہ بھی بے ایمان ہے، جو حسین ابن علی کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان ہے، جو حسن کا انکار کرے وہ بھی نامراد بے ایمان ہے، جو ابو بکر کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو عمر کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو عثمان کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، جو کسی ایک صحابی کو نہیں مانتا اور دوسرے مسلمان نہیں مانتے۔ سنیے بھائی آج بھی وقت ہمارا وہی ہے کہ صحابہ کے جوتوں کے ساتھ ایمان ہے تو ایمان والے ہو، اگر ایمان وابستہ نہیں ہے تو پکے بے ایمان ہو۔ جو حسین کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں، جو حسن کا انکار کرے وہ بھی مسلمان نہیں، جو خاطر المومنین کے پکے کی توہین کرے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ رحماء بینہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چار بالوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ حضرت حسین ابن علی فرماتے ہیں اللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ، ذرا بولو تو رحماء بینہم۔ شہر بالوں کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ بولو، پھر بولو حسین ابن علی کے ساتھ، پھر بولو کون کے ساتھ؟ بولو کون کے ساتھ؟ حسین ابن علی سے حضرت حسین ابن علی کے خواب بیٹا ہوا، حضرت حسین ابن علی اور شہربانوں کا نکاح ہوا جس کا نام زین العابدین رکھا گیا، زین العابدین سے پھر بیٹا ہوا جس کا نام باقر رکھا گیا، باقر سے پھر بیٹا ہوا جس کا نام جعفر رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ جن کا نام جعفر رکھا گیا۔ دیکھا جعفریہ کہاں بنی؟ جو جعفر آئے، جعفر تب آئے جو باقر آئے، باقر تب آئے جو زین العابدین آئے، زین العابدین تب آئے جو حضرت شہربانوں کا نکاح حسین بن علی سے ہوا، حسین بن علی سے تب ہوا جو حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کہلائے۔ اگر حضرت عمر امیر المومنین نہیں، اگر حضرت عمر خلیفۃ المسلمین نہیں، حضرت عمر کے دور میں یہ تجر کا پتہ ہونا صحیح نہیں، یہ تجر کا پتہ ہونا صحیح نہیں، ایران کی فتوحات صحیح نہیں، عمر بن العاص کا حملہ کرنا صحیح نہیں، صحابہ کا جانا صحیح نہیں، ایران کی فتوحات اسلامی نہیں۔ اگر ایران کی فتوحات اسلامی نہیں ہے بتاؤ شہربانوں کا نکاح حسین ابن علی کے ساتھ کس طرح اسلامی ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں، میری جواب کہتی ہے حسین ابن علی کا نکاح اسلامی ہے، یہ ساری کی ساری فتوحات اسلامی ہے، امیر المومنین کا دور اسلامی ہے، اور خاص کی فوجوں کا دہائی کرنا اسلامی ہے، ایران کی فتح ہونا اسلامی ہے، یہ فتوحات اسلامی ہے، یہ پاک اسلامی ہے جو حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مانو گے۔ حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہوئے جب تجر کی شہزادی کا نکاح حسین ابن علی کے ساتھ ہوا، حسین ابن علی سے زین العابدین اور باقر جعفر ہوئے، یہ سب کچھ تب سخی ہے جو حضرت عمر امیر المومنین سے رحماء بینہم، بولیے رحماء بینہم۔ حضرت عمر اشارہ کرتے ہیں دوسری لڑکی کا نکاح، حضرت عمر فرماتے ہیں حسنہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ، اور تیسری لڑکی کا نکاح ہم دونوں لیتے ہیں، اب ہم نے کہا عبداللہ بن عمر کے ساتھ، یہ بھی رحماء بینہم، بولیے رحماء رحماء۔ حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں جا رہے ہیں، دونوں کٹے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو بکر ذرا ٹھہرو، حضرت ابو بکر ٹھہرے، حضرت ابو بکر ٹھہرے، حضرت علی نے کندھوں سے کرتا ہٹایا۔ کیا کیا؟ کندھوں سے کرتا ہٹایا، بولیے کندھے سے کرتا ہٹایا، پھر بولیے کندھے سے کرتا ہٹایا، کرتا ہٹا کر کے حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے کندھوں سے خوشبو سونگی، حضرت ابو بکر کے کندھوں سے خوشبو سونگی، پھر بولیے خوشبو سونگی، پھر بولیے خوشبو سونگی، پھر حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ خوشبو
خوشبو سونگنے کے بعد حضرت علی نے بوسہ دیا ابو بکر کے کندھوں پر، ابو بکر نے موڑیا نو چومے اور حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے کندھوں کو چوما. بولیے حضرت ابو بکر کے کندھوں کو چوما. سبحان اللہ. اور کندھے چومتے ہوئے حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آئے اور ٹپ آنسو حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ گرے. گرم گرم آنسو حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ گرے. حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ جب آنسو گرے، حضرت ابو بکر نے مڑ کر کے دیکھا علی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، علی کی آنکھوں میں آنسو چلنے آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے یوں ہاتھ پھیلائے، پھیلا کر کے سینے سے لگایا، کلیجے سے لگایا اور میں کیا ہوا ابو بکر؟ بارک یا علی، بارک یا علی. علی کیا ہوا؟ آپ نے پہلے کندھے سے کرتا ہٹایا، کرتا ہٹانے کے بعد خوشبو سونگی، خوشبو سونگنے کے بعد بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے. کیا ہوا؟ فرمایا پیغمبر علیہ السلام کا دور یاد آیا کہ ایک وقت آپ غار ثور کی چڑھائی نبی کو اٹھا کر جا رہے تھے. اللہ نے آپ کا پسینہ، نبی کا پسینہ، نبی کا پسینہ آپ کے پسینے میں نچایا. جس طرح حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، اسی طرح ابو بکر آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. جس طرح میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. صحابہ فرماتے ہیں حضور کی تلاش میں ہم نکلتے، آ کر کے دیکھتے حضور کے گھروں میں نبی علیہ السلام کا پوچھتے، تو گھر میں حضور نہ پائے جاتے، حجرات مبارک میں حضور نہ ہوتے، اور مسجد میں آ کر پتہ لگاتے مسجد میں حضور نہ ہوتے. ہم گلی میں کھڑے ہو کر گلی سے پوچھتے حضور کدھر گئے ہیں؟ جتو رنگدا گیا، رنگ لہدا گیا. سبحان اللہ. گلیاں بتانے لگ جاتی حضور ادھر گئے ہیں. اللہ اکبر. حضور بہت ہو گئے. حضرت ابو بکر کا دور آیا. حضرت علی کہتے ہیں میرا علی تیرا علی، میرا علی اور علی، میرا علی تیرا علی اور علی، میرا علی نمازی علی، میرا علی خرچ بیت اللہ کا حاجی علی، میرا علی قرآن کا قاری علی، میرا علی مجاہد علی، میرا علی غازی علی، میرا علی جڑا پٹیاں نہیں کرتا، میرا علی جڑا ماتم نہیں کرتا، میرا علی خیہائے نہیں کرتا، میرا علی صحابہ کا پیر علی، میرا علی اسی صحابہ کا پیر علی. علی علی رضی اللہ تعالیٰ محبت سے کہنا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی کیا ہوا؟ پہلے آپ نے میرے کندھوں سے کرتا ہٹایا، پھر ہٹا کر کے خوشبو سونگی، پھر ہٹا کر کے بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے. اور میں علی آج بطور محمد رسول اللہ کا یاد آیا جب حضور کا پسینہ مہکتا تھا، جب حضور کی خوشبو نکلتی تھی، حضور کی رنگ سے گزرتے تھے، ادھر ادھر خوشبو بکھرتی چلی جاتی تھی. نبی علیہ السلام کے دور میں میں نے بارہا دیکھا کہ نبی کے نبوت سے خوشبو آتی ہے، کوئی صدیق کی صداقت سے خوشبو آتی ہے، کوئی صدیق کی ولایت سے خوشبو آتی ہے، کوئی صدیق سے خوشبو آتی ہے، جو نبی سے خوشبو آتی ہے. میں نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد دیکھنا چاہتا تھا حق یقین کے ساتھ، احمد یقین کے ساتھ کہ وہ خوشبو ابو بکر سے آتی ہے یا ختم ہو گئی ہے. وہ خوشبو آج بھی ابو بکر اسی طرح آتی جس طرح نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، کوئی خوشبو آپ کے پسینے سے آتی ہے. رحماء بینہم. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے منظور و مقبول فرما. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. آج کی تقریریں ملے گی آپ کو باہر کے سروں سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا حفظنا من مصائب الدنیا وفی الآخرہ. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وانت خير